لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ سیام جاری. آیت کریمہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی فطرت انسانی کا تقاضا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کو بیان فرمایا، جس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یعنی تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم کامیاب بنو، تاکہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ. اب اس میں فطرت انسانی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم کسی کو کوئی کام کرنے کو کہے کہ بھائی تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، حج کر، جماعت میں جا، خانقاہ میں جا، گالی مت بول، جھگڑا مت کر، زنا مت کر، کینہ مت رکھ، چغلی مت کر، جھوٹ مت بول، فتنہ انگیزی مت کر، شرارتیں چھوڑ دے. تو ان تمام چیزوں کو بولنے کے لیے انسان کو خود سب سے پہلے اس سے بچنا پڑے، ورنہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ خود کیا کہے گا؟ ہمیں تعلق ہوگا تو کہہ دے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہاں نمازیں پڑھتا ہے کہ مجھے نماز کی دعوت دیتا ہے؟ کہاں روزہ ہے تیرا؟ تو بیبل کھا رہا ہے، تو مجھے کیسے دعوت دیتا ہے روزہ رکھنا؟ تو سدھر بھائی، اس کے بعد گاؤں کو سدھارنے نکلنا. ایسا کہتا ہے نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نفس ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا انظر ما قال ولا تنظر من قال،
کہ تو دیکھ اس بات کو جو کہی جا رہی، ولا تنظر من قال، اور تو مت دیکھ اس آدمی کو کہ جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال بیان کرو، پھر اپنے آتے واپس آیت کریمہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اوہ یہ تو ٹانگ جتنا ہے، اس کی عمر تو دیکھو، اس کی زبان دیکھو کتنی چلتی ہے۔ ارے بھائی کیا زبان چلائی اس نے تو بیان کے اندر یہ کہا وہ کہا، ابھی اس کو کہو کہ اس کی عمر کے لحاظ سے بات کرے۔ اچھا وہاں تکلیف کیوں آتی ہے کہ بھائی یہ ہمارے سامنے بچہ تھا، آج بڑا ہوا ہے، ہمارے سے آدھی عمر ہے اس کی، تو ہمیں لگتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کی عمر سے، کسی کے چہرے سے، کسی کی زبان سے، کسی کے گاؤں سے، کسی کے پیسے سے کیا لینا دینا؟ ہم کو تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کون بیٹھا ہے، ہم کو بات لے لینی ہے، ہر ایک کی اچھی بات کو لینا ہے۔ اعتراض کرنا بہت آسان ہے۔ بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی۔ عرض یہ کر رہا تھا فطرت انسانی ہے یہ کہ کسی بھی کام کا ہم تقاضا کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس کام پر پابند بننا پڑے گا اور ہمیں اس کام کی پابندی کرنی پڑے گی، تب جا کر ہم دعوت دیں گے تو کوئی قبول کرے۔ بہرحال آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت جو بیان فرما رہے تو وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تم پر روزے فرض کیے، تو اس میں فطرت انسانی یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی کے اوپر اگر کسی کام کا بوجھ ڈالا جاوے 100 آدمی کی موجودگی میں، تو اس ایک آدمی کو ایسا محسوس ہوگا اور ایسا فیل ہوگا کہ یہ کام تو یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے، صرف میرے ہی سپرد کیا گیا، اب میں تو مصیبت میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور چونکہ حقیقت پر بھی مبنی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں نا، کہ تم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ ان کے مسائل میں کچھ فرق تھا ہمارے مسائل میں، اور ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز میں، اور ہماری باؤنڈریز میں، ہماری پریمائسز میں کچھ فرق ہے، ورنہ روزے تو پہلی امتوں میں بھی تھے اور آج بھی۔ تو اس سے انسان کو ایک طرح کا چین اور سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو پہلے سے چلے آ رہا ہے روزے کا سلسلہ، تو اب ہم تو رکھیں گے انشاءاللہ، اور ثواب کی نیت سے رکھنے۔ روزے سے مقصود کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر، اور اللہ ہمیں بھوکے اور پیاسے رہنے کا حکم عطا فرما کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے یہاں نعوذ باللہ رزق کی کمی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ اس سے یہ بندوں کو جانچنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنا میری اتباع کرتا ہے اور کتنا میرے احکام کو مانتا ہے۔ روزے سے مقصود محض اللہ کی رضا ہے، روزے کا مقصد محض خوشنودی الہی ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا کیا ہے؟ اسی لیے تو احادیث کے مضامین میں ملا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد کوئی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دیگر گناہ کرتا ہے، تو محض بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اس نے کچھ نہ پایا۔ محض بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اس نے جو اصل اللہ کی رضا تھی، جو خوشنودی تھی اللہ کی، وہ تو یہاں حاصل نہیں ہو رہی۔ خوشنودی رب ذوالجلال کا حصول تو ہو نہیں رہا ہے۔ اس لیے روزہ رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے رکھو۔ دوسری بات، روزہ روزہ روزہ، تو روزے کا معنی کیا، روزے کا مطلب کیا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ روزے کو عربی میں الصوم کہا جاتا ہے۔ صوم، صوم کے معنی لغت میں اور ڈکشنری میں ملتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے مطلقاً رک جانا۔ جماع یعنی صحبت سے، عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے، ہم بستری سے،
مطلقاً رک جانا، یعنی ایک پل کے لیے بھی انسان رک گیا گویا اس نے روزہ رکھ لیا۔ ایک پل کے لیے بھی انسان کھانے پینے اور جماع سے رک گیا، اس نے کیا کر لیا؟ روزہ رکھ لیا۔ یہ تو اس کے لغت میں معنی، لیکن اللہ روزے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی جو ہے باؤنڈریز اور اللہ کی جو ہے لیمیٹیشنز کیا ہے روزہ رکھوانے کی؟ اللہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن نے اسے اشارتاً بیان کیا، فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ روزہ ہمیں کب سے کب تک رکھنا ہے؟ تو اسے شریعت کی اصطلاح بیان کرے گی، اور وہ قرآن کی زبانی بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ روزہ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے تک، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں، لوگ اسے طلوع شمس سمجھتے ہیں۔ طلوع شمس پر تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، طلوع فجر پر روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، کھانے پینے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ طلوع شمس پر فجر کی نماز کا وقت ختم، اور طلوع فجر پر کھانا پینا اور جماع ختم۔ اب پرفیکٹ اور بالکل شارپ طلوع فجر پر بھی ہمیں بند نہیں کرنا ہے، احتیاطاً کہ بھائی گھڑی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج کل لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو گھڑی کا کہاں سے ٹھکانہ ہوگا؟ ہاں، تو یہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اس سے 10 منٹ پہلے، 7 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے احتیاطاً کھانا پینا اور جماع بند کر دینا پڑتا۔ پھر دنیاوی مثال میں ہم آتے آگے اس کو چلنے سے پہلے دیکھیے، قرآن کریم ایک قانون کی کتاب ہے۔ ہر چیز کا دنیا میں ایک قانون ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اٹھا لو تو پھر یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر اللہ کے احکام ہے، تو کیا اس میں قانون نہیں؟ کالج میں جانا ہے، صبح 7 بجے آنا پڑے گا، یونیفارم پہن کر آنا پڑے گا، یہ بکس لانا پڑے گا، اور 11:30 کو چھٹی ہوگی۔ اب کوئی جا کر یوں کہے نہیں میں 8 بجے آؤں گا اور 12 بجے تک بیٹھوں گا، تو کالج والے کہیں گے بھائی ان کو دروازہ دکھاؤ۔ مدرسے میں جانا ہے تو استاد کہے گا 7 بجے آنا پڑے گا، 10 بجے چھٹی ملے گی، اور ہم جیسے پڑھائیں گے ویسے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن مدرسے میں تو آج کل سہولت ہے نا، استاد آپ بھی نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ اسکول والے تو سمجھتے نہیں، دنیا بھی تو ضروری ہے۔ ایسی باتیں کر، مدرسے کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اسکول کے اندر ہم کوئی فیسلٹیز اور کوئی رخصت اور کوئی نرمی نہیں مانگتے۔ جتنی نرمی مانگنی ہے، جتنی فیسلٹیز مانگنی ہے، جتنا وہ جو ہے ظلم کرنا ہے، سب مدرسے میں آ کر اساتذہ پر ہی کرتے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز پر تمہیں عمل کرنا ہے، قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اب ٹریفک پولیس کا ایک قانون ہے ہیلمٹ پہننا، ماسک پہننا، تو اب ہم اگر جس طرح گھر سے نیچے اترے، ماسک پہنا، ہیلمٹ پہنا، گھر سے تھوڑا آگے گئے، ہیلمٹ اتار لیا، ماسک اتار لیا، اب پولیس والے نے ہمیں روکا تو کیا ہم اسے یوں کہہ سکتے میں گھر سے پہن کر نکلا تھا؟ نہیں، ہندوستان کی پولیس کا قانون یہ کہتا ہے جب تک گاڑی چلاؤ گے تب تک ہیلمٹ پہننا پڑے گا، جب تک گاڑی چلے گی تب تک ہیلمٹ پہننا پڑے گا۔ ہیلمٹ پہننے سے مراد کیا؟ کسی کو کہیں گے ہیلمٹ پہنو بھائی تو وہ یہی کرے گا، پہن کے اتارے گا۔ تو روزے کا مطلب یہی ہے، ایک پل کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رک جانا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ کب تک کے لیے رکنا؟ ہندوستان کی پولیس کا قانون کیا کہتا ہے؟ کب تک کے لیے ہیلمٹ اور ماسک پہننا؟ جب تک گاڑی چلاؤ تب تک۔ اللہ بھی فرماتے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
صبح صادق سے تمہیں کھانا چھوڑ دینا ہے، پینا چھوڑ دینا ہے، اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کرنا چھوڑ دینا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب ذوالجلال کی رضامندی کے لیے۔ کب تک چھوڑنا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، غروب شمس تک تمہیں اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، کھانے سے بھی بچانا ہے، پینے سے بھی بچانا ہے، جماع سے بھی بچانا ہے، اور گناہ کے کاموں سے بھی بچانا ہے۔ یہ ہے شریعت کا اصل مقصد، اور شریعت کا اصل وقت، مقصد اللہ کی رضا، اور وقت غروب شمس تک صبح صادق۔ ایک بات تو ہوئی، اور ایک بات تراویح، چونکہ قرآن کریم تو ختم ہو گیا، بہت آخری معنی ہوا آپ کے یہاں، لیکن ایک بات بتلاتا چلوں، جنہوں نے پڑھی ہی ہے فبیہا تراویح، اور الحمدللہ بہت اچھا، لیکن ہم تراویح کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ترویحتن کے معنی، تراویح یہ ترویحتن سے نکلا ہو، ترویحتن کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا۔ تراویح کیا ہے؟ عبادات میں آرام ہوتا ہے، انسان کو جب لطف آتا ہے تو ایسے بیٹھے گا تو اسے چین سکون اور آرام نہیں ملے گا، لیکن جب عبادات میں مشغول ہوگا اسے آرام محسوس۔ ایک مرتبہ اس میں ذات کی جو چاشنی ہے وہ چکھ لے نا انسان، اس میں ذات کی جو لذت ہے وہ محسوس کر لے، اس کے بعد انسان صرف اور صرف عبادات کا اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کا اور اتباع رسول کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، تراویح یہ ترویحتن سے نکلا ہے۔ ترویحتن کے معنی آرام کے آتے ہیں۔ تراویح کا پڑھنا آرام، چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور ہر 4 رکعت پر جو ہے آرام سے بیٹھنا، اور جو دعائیں بتائی گئی ہے منقول ہے اسے پڑھنا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا خرابی؟ بھائی آپ نے پڑھ لی تراویح؟ ہاں مولانا پورا قرآن پڑھا ہے ہم نے صابری مسجد میں۔ اچھا، میں نے تو آپ کو دیکھا آپ آخری صف میں بیٹھ کے چمچم کھا رہے تھے، بالاجی کے ویفر کھا رہے تھے، موبائل میں گیم کھیل رہے تھے، پب جی جو بھی ہے، باتیں کر رہے تھے، تو پوری 20 رکعت پڑھی۔ دیکھیے تراویح کی 20 رکعت کا پڑھنا یہ ایک الگ سنت، تراویح کی 20 رکعت یہ ایک مستقل سنت ہے، سنت موقع، لیکن تراویح کی 20 رکعت میں پورے قرآن کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے، یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ گویا کہ ہم نے پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھی، ایک ہی سنت پر عمل کیا، جو کھاری اور چمچم کھائے اور امام صاحب آگے پڑھتے چلے گئے اور ہم نے بیٹھے بیٹھے سنا۔ تراویح میں قرآن سننا، امام کہے اللہ اکبر، ہم بھی اس کے پیچھے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہے، اور پورا قرآن حالت قیام میں امام کی اقتدا کرتے ہوئے سنے، تب جا کر تراویح میں قرآن سننے کی جو سنت ہے اس پر عمل ہو۔ آج کل اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، اور اتنی کوتاہی ہو رہی ہے، بعض جگہ تو اتنی کوتاہی ہوتی ہے، میں نام نہیں لیتا ورنہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں بات پہنچے گی تو پھر انہیں بھی برا لگے گا، لیکن حقیقت آگے تراویح جب پڑھاتا ہے امام اور پیچھے لاکھوں اور کروڑوں کے بزنس کی جو باتیں چلتی آخری 2 صف میں، 3 صف 4 صف، تو اس میں جو شور و شغل ہوتا ہے، جو شور و شغف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آگے جو حافظ تراویح پڑھا رہا ہے اس کی غلطیاں آتی۔ یہ خود مجھ پر بیتی ہوئی ہے، میں تراویح پڑھا رہا تھا ایک جگہ، اب پیچھے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، اب جب باتوں کی آواز آتی ہے انسان اس قرآن کے ذہن میں ہوتا ہے، قرآن پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، ایک فکر، ایک بے چینی، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس میں ایسا لگتا ہے وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے آگے کہ کوئی لقمے دے رہا ہے، پیچھے سے کوئی ہماری غلطیاں بتا رہا ہے، ہم چلتے چلے جاتے، لیکن کب تک؟ پھر ہمارا بھی تو دل یوں کہتا ہے کہ پیچھے والے کیا سوچیں گے، لقمہ لیتا ہی نہیں ہے، ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اپنی ہی چلنے دیتا ہے،
حالانکہ وہ غلطی نہیں بتا رہے ہوتے، ہم بھی صحیح جا رہے ہوتے، وہ بھی بے قصور ہوتے، لیکن ہم سوچتے یہ لقمہ دے رہے ہیں اور پیچھے والے سوچتے کہ مولانا کو کچھ یاد بات نہیں، اور پھر باہر نکل کے آج تو چھلٹے نکل گئے مولانا کے. کیوں؟ 7 غلطی کہیں ہوتی ہو پاؤ پارے میں 4 رکعت میں، 10 غلطی کہیں ہوتی ہو، نہیں چلے نہیں ایسا. ارے بھائی تم کھاری اور چمچم کھاؤ ایسا نہیں چلے، اور باتیں کر کے آگے پریشان کرو. تراویح کا سنا دینا اور مصلی پہ کھڑے ہو جانا کوئی آسان بات نہیں، کوئی آسان کام نہیں. یہ حافظ پورا دن رٹتا ہے اور پورا دن دور کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پورے 27 دن تک خپائے رکھتا ہے قرآن میں، تب جا کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے. اور اس کی ایک غلطی پر اور اس کے تراویح میں 4 رکعت کو 10-12 منٹ کی جگہ 13-14 منٹ ہو جاوے، فوراً باہر نکلتے ہی کیا امام صاحب بہت بھوم میں تھے نا، آپ تو 2-3 منٹ لیٹ ہو گئی، سب کی 10 منٹ میں ختم ہوتی ہے، 12 منٹ میں ختم، آپ کو آج 14 منٹ ہو گئی. یہ سب سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ سب بیت چکی ہے، وہ بتلا رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کا ذہن ایسا ہو گیا ہے. رمضان جیسے مہینے میں جب فجر کی نماز کا موقع آیا، یار آپ تو فجر کی نماز 12 منٹ 10 منٹ کی پڑھا رہے ہیں. اچھا کیوں؟ ارے وہاں فلاں مسجد میں 4 منٹ کی ہو رہی ہے، 6 منٹ کی ہو رہی ہے. رمضان میں تو تھوڑی ڈسکاؤنٹ ہو مولانا. رمضان ڈسکاؤنٹ نہیں مانگنا ہے. رمضان میں عام دنوں سے جو نمازیں ہوتی ہے اس کے اندر فرق آنا چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس میں وقت میں بڑھوتری ہونی چاہیے. تو ہم رمضان میں ڈسکاؤنٹ مانگتے، کیسے چلے گا؟ مطلب رمضان المبارک اللہ نے اپنے بندوں کو کیوں دیا؟ اپنا ولی اور اپنا خاص دوست بنانے کے لیے دیا. رمضان میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں پر ترس کھاتے ہیں پورا سال، اور جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ کے بندے، تو اللہ پہلے عشرے میں تو جو ہے رحمت کی ڈور اور رحمت کی رسی ڈال دیتے ہیں دلدل کے اندر، کہ رحمت کی رسی کو پکڑ کر میرے بندے اوپر آ جاوے، دلدل سے باہر آ جاوے. پھر دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، تو مغفرت کے پانی سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ غسل کر لے. اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، تو جہنم پروف چادر اللہ ہمیں اوڑا دیتے اگر ہم رمضان کی قدر کر لے. تو دلدل سے رحمت کی رسی سے نکل جانا ہے اور مغفرت کے پانی سے نہا کر جہنم سے خلاصی کی چادر کو اوڑھ لینا. اس لیے اللہ نے رمضان دیا، نہ کہ پیچھے بیٹھ کر تراویح کو ضائع کرنے کے لیے، نہ کہ روزوں کو چھوڑنے کے لیے، نہ اماموں کو پریشان کرنے کے لیے، نہ مسجد کے ذمہ داران کو پریشان کرنے کے لیے رمضان دیا ہے، نہ محلے والوں کو پریشان کرنے کے لیے. یہ بھی انٹرنیشنل مسئلہ ہے. رمضان کے اندر رات میں برابر سے بائک سروس کرا لیتے ہیں. 14 شعبان کو ہی ہو جاتا ہے سب، اس لیے کہ 15 شعبان کو بھی فریضہ ادا کرنا ہے نا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لگنا چاہیے، بڑی رات ہے. اور رمضان سے پہلے بھی سب پلاننگ ہو جاتے. دیکھو آج پہلی تراویح ہے، تراویح کے بعد یہاں جانا ہے، اس کے گھر پہ بیٹھنا ہے، وہ ہوٹلا سجانا ہے، وہ جو ہے چارپائی سجانی ہے، وہاں بیٹھیں گے. کبھی عبادات کی پلاننگ ہم نہیں بناتے. رمضان کی راتیں کیا اس لیے ہے کہ ہم ادھر سے ادھر گھومیں مٹر گشتی کے لیے. دیکھو رمضان کی راتوں کے اندر باہر نکلنے سے منائی نہیں ہے، لیکن ہم جب مسجد میں بیٹھے تراویح کے بعد گھر گئے، کچھ کھانا ہے کھا لیا، تھوڑا آرام کیا نہیں کیا، 11 ساڑھے 11 کو مسجد میں آ گئے. یا یہ کہ سب سے اچھا تو یہ کہ گھر پہ بیٹھ کر عبادت کریں. اب جب مسجد میں آئے، اب 2 بج گئے، 2.5 گھنٹے ہو گئے، 2.5 بج گئے، 3 گھنٹے ہو گئے. اب تھوڑا باہر نکل گئے اس لیے کہ اب عبادات کے اندر تھوڑی جو ہے دلچسپی کم محسوس ہو رہی، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے، تھوڑی چائے پی لی اور تھوڑا ہلکا سا ادھر ادھر چکر لگا لیا 2, 5, 10 منٹ کا. اور پھر ہم اندر جائیں گے تو ہمارا انشاءاللہ یہ چکر لگانا اور یہ چائے پینا بھی، جبکہ وہ چکر لگانے میں غرض یہ ہو کہ میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں اور چائے پیتا ہوں اور چکر لگاتا ہوں تاکہ میں پھر جا کر برابر سے عبادت میں مشغول ہو سکوں، انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا.
اس لیے کہ ہم نے یہ جو چائے پی ہے، یہ جو چکر لگایا، وہ اس لیے لگایا کہ میں اور دل لگی سے اللہ سے رجوع کر سکوں، قرآن پڑھ سکوں، نماز پڑھ سکوں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکوں، توبہ استغفار کر سکوں، اللہ سے مانگ سکوں۔ اور ایک بات قابل غور اور قابل ذکر ہے کہ دیکھو، عام دنوں میں تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں آخری پہر میں، رات کے تہجد کے وقت میں، اور آ کر کیا فرماتے؟ حل من مستغفر، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ حل من مسترزق، کوئی روزی کا طلبگار ہے، روزی سے بہت پریشان ہونا میرے بندو۔ تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر رب ذوالجلال، رب کائنات آ کر عام اعلان فرماتے، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا تلاش کرنے والا، روزی کو چاہنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں۔ عام دنوں میں تو ہم سوتے ہیں، برابر سے کبھی اٹھنے کی توفیق ہو نہ ہو۔ رمضان میں اللہ رب العزت روزانہ آسمان دنیا پر حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور صدائیں لگاتے ہیں فرشتے، اور اللہ پکار لگاتے ہیں، حل من مستغفر وحل من مسترزق۔ اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ بندے مغفرت کروا لے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ ایک آنسو بہا لے۔ سنیے نا، اللہ کو آنسو بہانا کتنا پسند ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے گڑ گڑاتا ہے، بل بلاتا ہے، آغوزاری کرتا ہے، اس کی آنکھ کی باؤنڈری سے باہر ابھی آنسو نہیں نکلتا، اللہ 7 آسمانوں پر اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تو بہانا چاہتے بندوں کو معاف فرمانے، لیکن ہم ہیں کہ جس وقت اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنی مغفرت کروا لو، روزی تقسیم ہو رہی ہے، روزی لے لو، اس وقت ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر مٹر گشتی، بات چیت، ہی ہو ہا، مستی مذاق، اس میں نکال دیتے پوری رات۔ تو سمجھے یا نہیں سمجھے، رمضان کی راتیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہیں، بقدر ضرورت ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ ضرورت کس کو کہتے؟ ضرورت کیا چیز ہے؟ الضرورت تتقدر بقدر الضرورت، ضرورت کے بقدر ہی ہوتی ہے۔ ضرورت نام ہی اس چیز کا ہے کہ بھائی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، بس وہ چیز مل گئی ہماری ضرورت ختم ہو گئی۔ عبادات میں ہم لگے ہوئے، ہمیں نیند آ رہی ہے، چائے کی ضرورت ہے، چائے مل گئی، تھوڑا سا باہر نکل لیے، تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو گیا، ضرورت ختم ہو گئی، پھر ہم اپنے کام میں لگ جاتے۔ یہ ہے رمضان۔ دیکھو آج جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں، جو لوگ قبر میں پہنچ چکے ہیں، آج وہ لوگوں کو معلوم ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک سبحان اللہ کی جو قیمت ہے، اگر وہ لوگ کو قبر میں قرآن پڑھنے کی مہلت اور اجازت دے دی جاوے تو وہ ان کے ہزاروں قرآن کے بدلے میں ہم سے ایک سبحان اللہ خریدنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اب وہاں جا کر کسی سبحان اللہ کا اور کوئی الحمدللہ کی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں جب ہم قبر میں چلے گئے۔ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ رب العزت نے جو بنائی اور اس میں ہمیں پیدا فرمایا، جو اسی لیے پیدا فرمایا اور اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، تاکہ جان لے کہ ہم میں سے کون ثابت قدم رہنے والا ہے، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والا ہے، سرکار کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہے، اور کون ان طریقوں کو ٹھکرا کر، رب مانی زندگی کو ٹھکرا کر من چاہی زندگی گزارنے والا ہے۔ اور رمضان کی ایک خاص بات کہ اعتکاف بڑے فضائل کا حامل ہے۔ اعتکاف کے فضائل آپ نے بارہا تعلیم میں بھی سنے ہوں گے، مختلف علماء کرام کی زبان سے بھی سنے ہوں گے۔ چند موٹی موٹی باتیں بتا کر آگے چلو،
پھر زکوٰۃ بات. دیکھیے اعتکاف جب کرنے کو کہا جاتا ہے تو نوجوانوں کی زبان سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکلتی ہے، یہاں کام کاج اتنا ہے، اگر 10 دن کے لیے ہم مسجد کے حوالے ہو گئے تو دکان کون سنبھالے گا؟ اگر 10 دن کے لیے ہم مسجد کے حوالے ہو گئے تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ ابھی وہ جو ریٹائر ہو گئے، جو بوڑھے ہو گئے، وہ بیٹھیں گے اعتکاف میں، ہمارا کام نہیں. تو بھائی ایسا کس نے کہا کہ اعتکاف میں صرف سفید داڑھی والے ہی بیٹھ سکتے ہیں؟ اعتکاف میں صرف بوڑھے لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں؟ بڑھاپے میں تو انسان کو احساس بڑھ جاتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو رہی. دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں بوڑھے 100 سال کے ہو جاتے اور کہیں نوجوان 25 سال کی عمر میں دنیا سے روانہ ہو جاتے. فکر عقبا کی کر، فکر عقبا کی کر، آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. پرسوں یہاں جانا ہے، 10 دن کے بعد یہاں جانا ہے، 20 دن کے بعد یہاں جانا ہے. ارے 10 سیکنڈ کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو نہیں جانتا. ہمارے دادا جان رحمت اللہ علیہ ایک بات یاد آئی، سنا دوں. ابھی 22 یا 23 شعبان کو دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کو پیارے ہو. سنیچر کا دن تھا، رات میں 2 بجے تو دوستوں کے ساتھ گئے تھے ایک جگہ دعوت میں، کھا کر آئے، خود گاڑی چلا کر گئے، خود گاڑی چلا کر آئے اور رات میں عبادت فرمائی. معمول تھا جتنی بھی لیٹ آؤ گھر پہ، برابر سے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، رات میں دعا بھی کرتے تھے، سورہ واقعہ، سورہ ملک وغیرہ کا اہتمام تھا. پڑھے معمولات پورے، اب سو رہے، ابھی تو کھا کر آ رہے، معمولات پورے، کوئی تکلیف نہیں، سو رہے. 3:30 بجے کے قریب تھوڑا سا درد یہاں پر درد محسوس ہوا. ہماری دادی جان کو کہا کہ بلائی محسن کے ابا کو، بلاؤ بچوں کو بلاؤ. والد صاحب آئے دادا جان کے پاس. اب جب آئے کہا سورہ یاسین. ہمارے ابا نے، ہمارے والد صاحب نے، ہمارے جو بڑے چچا ہیں انہیں کہا بھائی گاڑی لے آؤ. تو کہا نہیں گاڑی لانے کی ضرورت نہیں، سورہ یاسین. پھر بھی چونکہ بچے تھے گئے گاڑی لینے کے لیے. ابا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی. گاڑی جب آئی اور والد صاحب سورہ یاسین کی تلاوت مسلسل فرما رہے اور وہ بھی کچھ گنگنا رہے تھے، دادا جان کلمہ ہو قرآن ہو، بہرحال گنگنا رہے. جب گاڑی آ گئی کہا ہمارے والد صاحب نے اٹھ جاؤ ابا. بس صرف تھوڑے سے آگے ہوئے تو ہمارے چھوٹے چچا ہیں انہوں نے اٹھا لیا، ہمارے والد صاحب کے ساتھ نہیں کیا. ابھی تو تھوڑی آگے گئے کہ اللہ کو پیار ہو گئے. کیا معلوم تھا رات میں 1 بجے 2 بجے جب دوستوں کے ساتھ تھے، کھا رہے، بہت آرام سے پی رہے، گاڑی چلا کر آ رہے، رات میں عبادت کر رہے. سوچا ہوگا صبح میں یہاں جانا ہے، سوچا ہوگا نا رمضان آ رہا ہے، عمرے میں بھی جانا ہے. عمرے کا بھی سفر تھا کچھ ہی دنوں کے اندر ان کا. لیکن کیا معلوم تھا کہ عمرے کا سفر تو دور رہا، کل کے کام کاج تو دور رہے. یہ فانی دنیا کو الوداع کہہ کر مجھے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ کے یہاں مجھے پیش ہونا ہے. چکما دے کر چلے گئے. زندگی چکما دے جاتی ہے، زندگی
اس کا دوسرا نام دھوکے بازی. زندگی کب دھوکہ دے دے نہیں معلوم، تو اس دھوکے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. اور تیار کیسے رہنا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا، رسول اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا ان کو کرنا اور باقی کاموں کو چھوڑ دینا. تو پھر زندگی بھی ہمیں دھوکہ دے تو اس دھوکے میں بھی ہمیں مزہ آئے. اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم رو رہے تھے اور زمانہ خوش تھا، ہم رو رہے تھے ہماری ماں بھی خوش تھی، نہیں میرے یہاں بچہ ہے، میرے یہاں بچہ ہے. یہ تو روتا ہی ہے جب بچہ تو پیدا ہوتا ہے تو. لیکن جب ہم جائے دنیا اور زمانہ رو رہا اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ جاری ہو، ہم ہنستے ہنستے دنیا سے جا رہے اور دنیا ہمارے جانے کے غم میں رو رہی ہے. ایسی موت ہے. تو یہ ایسا کہنے سے ایسی موت آئے گی کہ اعتکاف میں تو بڈھے لوگ بیٹھیں گے، ہم نہیں بیٹھنے والے. ہم تو دکان پہ جائیں گے، دھندا کریں گے، نوٹ کمائیں گے، نوٹ پیسہ مال پانی کمائیں گے. نہیں، اعتکاف کے فضائل کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معتکف جو تھا اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی. مسجد میں 24 گھنٹہ میٹر چالو نہ چالو جو ہے، میٹر جاری نہ جاری جو ہے، فرشتے لکھتے ہی جاتے ہیں، مسلسل ثواب نیکیاں لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ ہمیں اور کیا فائدہ چاہیے؟ اور رمضان میں تو 1 کا 70 ہے، 1 کا ڈبل نہیں، 70. 1 روپیہ دو تو 70 کا ثواب ملے گا. وہ ایسا مانا جائے گا 70 روپیہ تم نے صدقہ کیا. تو اب ہمیں اس مہینے کے اندر کہا جاتا ہے عبادات کے لیے اور ابھارا جاتا ہے اعمال کے لیے. ہماری زبان سے ایسے جواب نکلتے ہیں. تراویح میں ہم آرام کرتے، اعتکاف کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. بعض لوگ روزے رکھتے نہیں. بھائی مجھ سے تو پوڑی کی کھانے کی عادت ہے، رہا نہیں جاتا. ارے تو پوڑی کی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے. دیکھ پھر تو اللہ کی رضا کے لیے اس پوڑی کی کو چھوڑے گا، زندگی بھر کے لیے تیرا اس پوڑی کی سے واسطہ ختم ہو جائے گا. اس ویمل اور اس مانک چند سے تیرا واسطہ ختم ہو جائے گا. اس سگریٹ اور اس بیڑی سے تیرا واسطہ ختم ہو جائے. تو اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھ. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا مجاہدہ اور تھوڑی مشقت کروا کے تو دیکھ. بہرحال 5ویں بات یہ عرض کرنی تھی کہ زکوٰۃ. دیکھیے زکوٰۃ کا آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے؟ آدمی میں پرفیکٹ رقم تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اب سونا اور چاندی کا جو بازار ہے یہ بھی ایک سٹا بازار ہو گیا ہے، جگاری بازار ہو گیا ہے. روزانہ بھاؤ اوپر نیچے ہوتا ہے. ابھی میں کچھ بھاؤ بیان کر دوں پھر فون آئیں گے مولانا آپ نے غلط بیان کیا، میرے پاس 100 روپے کم ہے ورنہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا. ارے بھائی آج کے حساب سے تو زکوٰۃ دینے والا تھا، اب آج بھاؤ کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو اب تو زکوٰۃ دینے والا نہیں، تو صاحب نصاب نہیں. تو شریعت نے جو نصاب بیان کیا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اب دیکھ لو، اور 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ، بعض لوگ نا ہوشیاری کرتے اس میں بھی کہ بھائی ہمارے پاس تو 3 تولہ 4 تولہ سونا ہے. ارے بھائی اس کی قیمت یہ چاندی کی جو صاحب نصاب تو بنتا ہے اس کی قیمت کو پہنچ چکی ہے نہیں، تب بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، تب بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. بہرحال 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو اگر 1 سال ہو گیا ہو تو شریعت کہتی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو. تو اب جب صاحب نصاب بن گئے تو تمہیں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اب اس میں زکوٰۃ کتنی، کس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی ادا کرنی پڑے گی، تو سب کا حساب الگ الگ ہوتا ہے، مختلف حساب ہوتا ہے. اگر ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے، ہمیں آئیڈیا ہے، مسئلہ معلوم ہے تو ہم زکوٰۃ نکال لیں اس میں سے. اور مسئلہ معلوم نہیں ہے، ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، مولانا ہے، یا اور کوئی جو مولانا جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، فون پر کانٹیکٹ ہو، ان سے کہہ دے مولانا میرے پاس اتنا مال ہے. ایک حساب یاد رکھو، 1,00,000 روپے اگر ہمارے پاس ہے، 1,00,000 تو اس میں 2,500 زکوٰۃ لگے گا، 2.5% لگے گا 1,00,000 روپے. اس اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا، اس اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. کرنا ہے تو کرنا ہے. زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے اور مال کو محفوظ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دیکھو زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں نا
تو زکوٰۃ لینے والوں کے لیے بھی ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، دینے والا تو تحقیق کرتا ہے، کبھی خطا بھی کر لیتا ہے، لیکن لینے والے کو دھیان رکھنا چاہیے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت ہے، اس کے لیے وہ مال میں برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں، لیکن عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو کہ مانگتے ہیں، چمٹ چمٹ کر مانگتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يسألون الناس الحافا، چمٹ چمٹ کر مت مانگا کرو، لوگوں کے پیچھے پڑ کر مت مانگا کرو۔ تو یہاں پر بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے لیے تو اس مال میں برکت ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ مال جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا کسی گندگی اور کسی ناپاکی کے لینے سے کم نہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، زکوٰۃ لیتے ہی رہتے۔ ارے ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ بھائی 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہے؟ آج غالباً 36-37 ہزار کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 40 ہزار کی ہوگی۔ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ پڑا ہوا، اتنا پیسہ نہیں تو اتنا سونے کے بٹن ہے، سونے کی جو ہے بالی ہے، کانٹا ہے، کچھ بھی ہے، اگر 52.5 تولہ کو پہنچ جاتا ہے ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گی، لینا دور رہا دینا پڑے گی ہمیں۔ تو پھر ہم کیسے زکوٰۃ اس طرح سے لے سکتے؟ آج کل اس میں بہت بے احتیاطی برتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی آسان فرماوے، زکوٰۃ کے لینے دینے کو قبول فرماوے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری عبادات کو قبول فرماوے، اور چند بچے کچھ ایام ہیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بس انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔